چلیے بھائی، یہ سماع موتا میں ذرا کنسیپٹ کلیئر کریں نا کہ کیا کنسیپٹ ہے یہ، کہ مطلب زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کبھی نہیں بھی سنتے. جی سماع موتا کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 1 حیات النبی، مسئلہ نمبر 5 مسئلہ نمبر 117B عذاب قبر کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے 117A اور B. اس میں نے بتایا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مردے کو جب دفنا کے جاتے ہیں اس کی قبروں اس کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. جہاں جہاں کتاب و سنت میں ثابت ہے وہاں وہاں مانتے ہیں. مطلقاً سننا کہیں پہ ثابت نہیں ہے. جہاں جہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مطلقاً سنتے ہیں تو میں پھکی دوں شاہ جی ان کو کہ جب آپ کے بزرگ سوئے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بات کریں، اگر سن جاندے منو آ کے پڑھ لیو جڑا وڈے تو وڈا ولی ہے اور وہ ریکارڈنگ کر دو جیو تے پھر چلواواں گے اسی یوٹیوب تے چلاؤ کہ اے دیکھو جی اے بزرگ نو سوندے ہوئے سارے نو بلا لو ایسی وہ کول گلاں کیتیاں سن انہیں اٹھ کے وہی دس دیا نا. میں پھر وہی گل کروں گا شاہ جی کہ میں اپنی مشین ڈیزائن کا فارمولہ لکھ کے بزرگوں کو دیتا ہوں. یہ دل کے حال جانتے ہیں نا، دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں مشین ڈیزائن کا فارمولہ. اور میں کتاب بھی خرید لین گے میں نہیں جی مشین ڈیزائن نہیں جی میکینکس آف مٹیریلس اور دوسری کتاب خریدو جا کے جو لوگوں نے وکری کرائی ہے. اسی بات لگتی ہے نا ایک کامن بندے کو، وہ یہ لگتی ہے کہ یا تو یہ کہا جائے جی کہ مردے نوز باللہ مر کے مٹی ہو گیا ان کو سنائی نہیں دیتا، یا یہ کہا جائے جی ہر چیز سنتے ہیں. نہیں مر کے مٹی نہیں ہوئے میں تو قبریں کھود کے دیکھ لیں، قبر کاندھیوں سے پوچھیں. میں چھوٹا سا تھا تو قبرستان یہ تھا، ہزاروں لوگ دفنائے گئے. میں نے قبر قادیوں کے انٹرویو کیے ہیں کہ یار یہ قبریں اتنی جگہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی پرانی قبر ہوتی کھود رہے ہیں. میں کہا جی پھر کہتے ہیں ہڈیاں نکلتی ہیں سائڈ تے لا کے نویں قبر بنا دیتے ہیں. نہیں پھر آپ یہ سماع موتا کے قائل پھر کیسے ہیں؟ سماع موتا جو ہے نا وہ یہ سماع موتا کے ہم کوئی قائل نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو سورہ فاتر میں ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. میں نے مسئلہ نمبر 117B میں یہ ساری آیات کور کی ہیں. جب مردے کو دفنا کے جایا جاتا ہے نا قبر میں داخل کرنے سے پہلے بھی سن لیتا ہے وہ. میرا ایک کلپ چڑھا یوٹیوب پہ کیا مردے بھی سنتے اور دیکھتے ہیں. اس میں نے بتایا کہ جب میت کو، صحیح بخاری میں آتا ہے، میت کو جنازے کو جب چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو میت بولتی ہے. جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے کیونکہ یہ مکلف ہے، یہ نہیں سے سنا نہیں بندے پتر بن جائے غیب کا پردہ ہی ہٹ جائے. جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی مجھے جلدی جلدی لے جاؤ میرے انجام کی طرف، اچھا انجام آنے والا ہے. اور جو بری میت ہے وہ کہتی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. تو مردہ بولتا بھی ہے لیکن جہاں جہاں ثابت ہے، مطلقاً سننا بولنا ثابت نہیں ہے. جب دفناتے ہیں تو وہ اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، ایک ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال واپس آ جاتا ہے اور اس کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. اس کو مردے کو قدموں کی چاپ سنائی جاتی ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جی میں ان پہ تکیہ کرتا تھا، یہ مجھے چھوڑ کے اس کی حسرت میں اضافہ. اور اگر نیک ہے تو کہ میں نے ان پہ تبھی تکیہ کی نہیں، میں اپنے مال ساتھ لے کے آیا. لیکن مردوں کو ہم سلام تو کرتے ہیں نا قبرستان جا کے. جی کرتے ہیں. تو اس میں کہا ہے کہ مردے خود سنتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. وہ تو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں. مردوں کو چھوڑ دیں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے. لیکن جب ان کا سننا ثابت کچھ جگہوں پر ہو رہا ہے تو پھر نفی ماننے کی تو دلیل ہی کوئی نہیں نا. پھر نہیں نفی کے لیے تو ثبوت چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سننا ثابت تھا وہاں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے. اب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب مردے کو کہو گے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین تو مردہ تمہارا سلام سنے گا اور جواب دے گا. نہیں یہ تو پھر کامن سینس ہوگی. نہیں کامن سینس نہیں ہوتا ایسے. اگر اس طریقے سے کرالریز بنانی شروع کر دیں کامن سینس کے ساتھ کرالریز بنانا شروع کریں تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے وہاں تو نفی آ گئی. کیا کون سی نفی آئی ہے کہ آپ نے فرمایا ابھی مردے فلاں فلاں بات نہیں سنتے. یہ نئی والا تو مسئلہ غلط ہے دین میں. یہ میں بتا دوں یہ مجھے جناب میں جناب ابھی دیتا ہوں اسی پھکی میرے کو لی ہے. قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہو کہ اذان عید کی اذان نہیں دینی چاہیے. عید کی اذان نہیں دینی چاہیے. ہاں ان الفاظ کے ساتھ. مطلب آپ سے ہم کے عمل سے پورا ثابت ہے. صحابہ عمل سے ثابت ہوا تو کیا ہوا؟ نہیں دی نا. لیکن آپ علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا. نیکی کا کام ہے، اذان دینی چاہیے، عید کی اذان دینی چاہیے، اقامت بھی ہونی چاہیے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. دین میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ منع یہ دنیاوی معاملات کے لیے.
دین کے لیے ہمیشہ ثبوت چاہیے ہوتا ہے. نہیں پھر آپ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ چلو یار ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا، بس دونوں ہی باتیں ہیں لیکن چلو ہماری بات نہیں، لیکن بہت بڑی ڈاکٹرائن بنا رہے ہیں نا آپ. پھر آگے وہ ابن تیمیہ اس سے بھی آگے، اسی اقتداء صراط مستقیم میں وہ اس سے آگے چلا گیا نا کہ مردے پہ اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اتنا بڑا عقیدہ ہے، منو ہی چاہ دے ہو اللہ دے بندے ہو. ٹھیک ہے، بول رہا میں تسی تے بیٹھ کے سن رہے ہو سارے. اچھا تو نہیں میں تو جاگے انشاءاللہ تعالی، میں سونا نہیں چاہ پی کے، بے فکر ہو. جزاک اللہ عثمان بھائی. اچھا جی، تو یہ جو ہے نا دین کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ دنیا کے لیے مسئلہ ہے کہ جو چیزیں منع نہیں کی ہیں وہ جائز ہے، جیسے ہوائی جہاز پہ سفر، یہ ساری چیزیں. دین کے لیے تو چیزیں ثابت، منع کہاں کی ہے؟ ایک جملے میں منع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، اور ہر کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. جو بھی خود سے دین میں داخل کی، دین میں یہ پنکھے قالین یہ چیزیں دین نہیں ہے، دین کی ایکٹیویٹیز میں. تو بھائی وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا تھا تو رسول پاک نے فرمایا تم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں یہ مشرکین کے مردے. ہاں یہ صحیح روایت ہے. ہاں، تو پھر مشرکین کے مردوں کو پکارے نہ جا کے، یہ بخاری میں روایت ہے، وہ یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پہ پھر حضرت عائشہ کا بھی کلام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی جب یہ حدیث پہنچی نا ان تک، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ اپنے انجام کو جان چکے ہیں. یہ بھی بخاری میں الفاظ ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا تو معجزہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہوا تو وہ مردوں کو ان کی حسرت حضور کی آواز ان تک پہنچا دی گئی. اس سے تو پھر مطلقاً کافروں کے مردوں کا بھی سننا ثابت ہو گیا. پھر سماع موتا کا عقیدہ کافروں کے لیے بھی مانے نہیں، تو اگر مانے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ماننے تک اگر رہے تو تب بات ٹھیک ہے نا. یہ ان سے مانگنا ہی شروع کر دیتے ہیں نا، ماننے تک نہیں نہ رہتے، یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر بہت آگے چلے جاتے ہیں نا. بال اس کو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بناتے ہم. اور یہ اہل حدیثوں نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا سماع موتا کے عقیدے کو، جی شرکیہ عقیدہ ہے. جب میں نے ابن تیمیہ سے ثابت کیا، آپ کہتے ہیں نہیں بدعت ہے، کیونکہ اب ابا جی نے شرک تو بچانا سی.